اللہ کا چھٹے آسمان سے پیر پھسلا، اللہ چھٹے آسمان سے گرا، گرتے گرتے پانچواں اور چوتھے آسمان تک آیا تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا دیا۔ ان جیسے جاہل پیروں کی، جاہل خطیبوں کی واٹ لگانے کے لیے، ان جیسے جاہل خطیبوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز آج سے یہ بندہ حاضر ہے، اور ان جیسے جاہل پیروں کی دکانوں کو بند کروانے میں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بریلوی مسلک کے اندر دن بدن جاہل پیروں کی اور ان پڑھ خطیبوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ ان جاہلوں نے، ان بریلوی خطیبوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کی سیرت بیان کرنے میں اور غوث پاک کی سیرت بیان کرنے میں اتنی انتہا پار کر دی، اتنا حد پار کر دیا کہ اللہ رب العزت کی شان تک میں گستاخی کر دی۔ ایک جاہل پیر ہے، وہ اپنی خطاب میں کہتا ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ غوث پاک بڑے پیر صاحب کو اللہ رب العزت نے آسمان دکھانے کے لیے لے گیا۔ جب آسمان تیار ہو گیا، نعوذ باللہ، جب آسمان دکھا رہے تھے اللہ رب العزت غوث پاک کو، تو جاہل پیر کہتا ہے، وہ جاہل خطیب کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا پاؤں چھٹے آسمان سے پھسل گیا، اور اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ غوث پاک نے چوتھے آسمان پہ تھام لیا۔ چوتھے آسمان پہ اللہ رب العزت کا ہاتھ غوث پاک نے پکڑ لیا۔ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ جاہل خطیب، جاہل پیر۔ اس کے صفحہ 179 پہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا تو نے آسمان کیسے دکھایا، مجھے دکھا۔ اللہ غوث پاک کو آسمان پر لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے دیکھا، کہا بہت اچھا آسمان ہے، دوسرا دیکھا، کہا یہ بھی ٹھیک ہے، تیسرا دیکھا یہ بھی ٹھیک ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ کا چھٹے آسمان سے پیر پھسلا، اللہ چھٹے آسمان سے گرا، گرتے گرتے پانچواں اور چوتھے آسمان تک آیا تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا دیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا۔ یہ دستگیر کیا معنی ہے؟ اور کہتا ہے کہ اس دن سے غوث پاک کا نام دستگیر ہو گیا۔ آپ بتائیے اللہ رب العزت کی شان میں یہ جاہل گستاخی کر رہا ہے، اس کمبخت نے کیا اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھا؟ اس جاہل نے کیا اللہ رب العزت کے وحدانیت کے بارے میں، کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ترجمے کے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کیا معنی یہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور تم غوث پاک کے مرتبے کو اللہ کے مرتبے سے اونچا کرنا چاہتے ہو۔ نعوذ باللہ ایسے جاہل پیروں کو، ایسے جاہل خطیبوں کو، اس عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جاہل خطیب اور پیر کو اپنی محفل میں جگہ تک نہ دے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تمام سنیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے بھی تمہارے یہ جاہل پیر غلط بیانی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور صرف اعلیٰ حضرت کی شان میں بلندی اور غوث پاک کی سیرت بیان کرنے میں اتنی انتہا پار کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، رسول اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے، اور ایک پیر، ایک فقیر کا کیا معنی ہوتا ہے، بزرگوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، بزرگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اللہ رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان جیسے جعلی پیروں کی دکانوں کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بند کرائیں۔ یہ من گھڑت واقعات بیان کر کے، یہ الٹی سیدھی بیان بازی کر کے عوام کو شرک و بدعت کی طرف، عوام کو گمراہی کی طرف لے کر کے یہ قوم کو گمراہی اور جہنم کی طرف لے کر کے جانے والے جعلی پیر
اور جاہل اسٹیج پر بھونکنے والے جاہل ہیں یہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور تمام جعلی پیروں کی دکانوں کو بند کرائے۔